جو لوگ جھاگ کی طرح رہتے گئے، جو لوگ ایسے ہی زندگی گزارتے گئے، ان کا نام مٹا دیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے گئے وہ زمین پر باقی رہتے گئے۔ کیسا فائدہ، کیسا فائدہ؟ وہ لوگوں، آج تو ہم دوسروں کو کاٹنے دوڑتے ہیں۔ ہمارا بغل میں پڑوسی بھائی اگر مکان بنا لے، ہم دن رات یہی سوچتے ہیں کسی طرح اس کا مکان برباد ہو جائے، اس کا بیٹا انجینئر بن گیا، کسی طرح اس کا بیٹا تباہ ہو جائے، اس کا گھر برباد ہو جائے۔ وہ لوگوں یاد رکھنا، مصطفیٰ فرماتے گئے جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، بھائی کے لیے اچھی دعائیں کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے کے لیے مدد میں لگا ہوا رہتا ہے۔ اس لیے صاحبو سنو، آج ہم کیا ہو گئے، ہم کن کے ماننے والے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ کون جنید بغدادی؟ وہ جنید بغدادی جو رات رات بھر اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ سنو صاحبو، وہ جنید بغدادی ہے کن کا نام زمین پہ باقی رہتا ہے، کن کا نام زمین پہ باقی رہتا ہے۔ ہم اور آپ کے دادا مر گئے، ابھی 50 سال نہیں گزرا، اس کا پوتا تک نام نہیں لیتا ہے۔ چچا مر گیا، بھتیجا تک نام یاد نہیں رکھتا ہے، لیکن غوث اعظم کے اس دنیا سے گئے ہوئے کئی سو سال ہو گئے، غریب نواز کے دنیا سے گئے ہوئے 800 سال سے زیادہ ہو گئے، حضور علی کے اس دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے، لیکن آج بھی زمین والے اتنا ہی نام لیتے ہیں جتنی زندگی میں اس کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نام اس کا باقی رہتا ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے، جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، جو دوسروں کے ٹانگ کھینچے گا، جو دوسروں کو رسوا کرنا چاہے گا، اس کا نام اللہ زمین سے مٹا دیتا ہے، اس کا نام باقی نہیں رہتا ہے۔ اور صاحبو سنو، ادھر دیکھو کون ہے جنید بغدادی؟ اللہ الصمد۔ دیکھیں اپنے آپ میں، دیکھیں کیا ہمارے اندر اسلام ہے؟ کیا ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ ہم تو اپنے بھائی کو کاٹنے دوڑتے ہیں، ہم اپنے بھائی سے یعنی ہمیشہ اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں، ہم اپنے بھائی کے عروج کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بھائی سے حسد کرتے ہیں۔ ادھر دیکھو وہ جنید بغدادی ہے، ایک مرتبہ سمندر کے کنارے سے ٹہل جا رہے ہیں، سمندر میں دیکھا ایک بچھو ہے، بچھو، وہ بچھو پانی میں ڈوب رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی گزر رہے ہیں، پیچھے میں ان کے مریدین بھی کھڑے ہیں۔ اللہ الصمد۔ جنید بغدادی کی نظر پڑی کہ یہ بچھو ڈوب رہا ہے، جنید بغدادی نے ہاتھ ڈالا، سوچا بچھو کو ڈوبتے ہوئے بچھو کو باہر پانی سے نکال دوں ورنہ یہ بچھو مر جائے گا۔ جیسے ہی ہاتھ ڈالا، ہاتھ میں بچھو کو لیا، بچھو نے ڈنک مارا جنید بغدادی کے ہاتھ میں، فوراً ہاتھ جھڑک دیے، پھر دوبارہ بچھو پانی میں چلا گیا، پھر دوبارہ ہاتھ ڈالتے گئے، دوبارہ سوچا بچا دوں ڈوبتے بچھو کو، ہاتھ میں اٹھایا، دوبارہ پھر ڈنک مارا بچھو نے، پھر تیسری مرتبہ ہاتھ میں لیا، جیسے ہی بچھو کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ مریدین کہنے لگے حضرت معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، آخر بات کیا ہے کہ آخر آپ کو وہ بچھو ڈنک پہ ڈنک مارتا جا رہا ہے لیکن آپ ہیں کہ اس بچھو کو بچاتے جا رہے ہیں، لیکن ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جنید بغدادی نے جواب دیا، اے میرے مریدوں سنو سنو، بچھو کی عادت ہے ڈنک مارنا، جب بچھو اپنی عادت سے باز نہیں آ سکتا ہے، ہماری عادت ہے دوسروں کی مدد کرنا، ہماری عادت ہے دوسروں کی خدمت کرنا، ہماری عادت ہے دوسروں کو بچانا۔ جب بچھو اپنی عادت کو نہیں چھوڑ سکتا تو ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم اپنی عادت کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اللہ الصمد۔ کیا ہیں ہم مسلمان کہلانے کے لائق؟ کیا ہم ہیں اسلام پہ چلنے والے؟ آپ نے سنا نہیں وہ صدیق اکبر ہے، آج صدیق اکبر کا نام زمین پہ باقی ہے۔ کیوں باقی ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے وہ صدیق اکبر ہے؟ جب صدیق اکبر کا انتقال ہوا، فاروق اعظم خلیفہ بنے، سنیے گا، اپنے مریدوں سے پوچھا، اپنے غلاموں سے پوچھا کہ اے میرے غلاموں یہ بتاؤ آج میری حکومت کا پہلا دن ہے، صدیق اکبر کا وصال ہو گیا ہے، یہ بتاؤ میں وہی کام کرنا چاہتا ہوں جو صدیق اکبر کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا فاروق اعظم صدیق اکبر ایک کام ضرور کرتے تھے۔ کہا کیا کرتے تھے؟ کہا
جہاں جہاں وہ نمازیں پڑھتے تھے، جہاں وہ روزے رکھتے تھے، جہاں وہ حج کرتے تھے، جہاں وہ دوسروں کی مدد کرتے تھے، ایک کام یہ بھی کرتے تھے، جب ظہر کی نماز ادا کر لیتے تو کھانے کی پوٹلی بناتے، اپنے سر پہ رکھتے، جنگل کی طرف چلے جاتے، پتہ نہیں کس کو کھلاتے، لیکن روزانہ کا یہ معمول تھا صدیق اکبر کا۔ فاروق اعظم ہے، ظہر کی نماز پڑھتے گئے، خلافت کا پہلا دن ہے، کھانے کو ایک پوٹلی میں باندھتے گئے، اپنے سر پہ اٹھاتے گئے اور چل دیتے گئے جنگل کی طرف۔ جب جنگل کے اندر گئے کچھ تو نظر نہیں آیا، لیکن ایک درخت کے نیچے، ایک پیڑ کے نیچے ایک ایسا شخص نظر آیا جس کے دونوں پاؤں کٹے تھے، دونوں ہاتھ کٹے تھے، جن کو جو بول نہیں سکتا تھا بلکہ کراہ رہا تھا، ہلکی ہلکی آواز میں بول رہا تھا، بھوک کی شدت ستا رہی تھی۔ فاروق اعظم نے سمجھ لیا کہ صدیق اکبر اسی کو کھانا کھلانے آتے ہوں گے۔ جنگل میں گئے، اس کے پاس گئے، وہ تو اندھا تھا، اندھا اب دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، ہاتھوں سے لولا تھا، پیر سے لنگڑا تھا، آنکھ سے اندھا تھا، لیکن جب فاروق اعظم جا کر بیٹھے کچھ نہیں بولے، روٹی کا ٹکڑا لیا، سالن میں بھگویا، اس شخص کے منہ میں ڈالا، منہ میں ڈالنا تھا، وہ شخص رونے لگا جو ہاتھ سے لولا تھا، پیر سے لنگڑا تھا، آنکھوں سے اندھا تھا، رونے لگا، رونے لگا۔ فاروق اعظم جب روتے ہوئے دیکھتے گئے، وہ اندھا کہنے لگا، وہ اپاہج اور لاچار مجبور آدمی کہنے لگا کہ او انسان، تو کون ہے جو آج مجھ کو کھانا کھلانے آیا ہے؟ کیا صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا؟ کیا صدیق اکبر کا وصال ہو گیا؟ فاروق اعظم رونے لگے، کہنے لگے کہ اے انسان، تجھے کیسے پتا چلا؟ تو اندھا ہے، میں نے تو کچھ بولا بھی نہیں ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ صدیق اکبر کا وصال ہو گیا؟ کہا کہ اے انسان، تو جو بھی ہے سنو سنو، وہ صدیق اکبر کی ذات تھی۔ صدیق اکبر جب آتے تھے وہ کھانا ہمیں کھلاتے تھے تو ان کو معلوم تھا کہ ہمارے منہ میں دانت نہیں ہے، وہ روٹی کا ٹکڑا لیتے تھے اور اپنے منہ میں ڈال کر چبا چبا کر کھانا کھلاتے تھے، اور میں جان گیا آج کہ بغیر چبائے جب دیا ہے تو صدیق اکبر کا وصال ہو گیا ہے۔ اللہ الصمد، وہ صدیق اکبر ہے۔ اسلام کو اپنے اندر شامل کیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پورا مجمع پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہا گیا فاما الزبد فیذهب جفاء، کہ جو جھاگ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین پہ برقرار رہتا ہے، وہ زمین پہ باقی رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کے یہاں علماء کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔